الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، آج کی اس بابرکت ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسلام کی ایک ایسی عظیم ترین شخصیت کے بارے میں، ایک ایسے مرد میدان کے بارے میں جن کا نام سنتے ہی دل عقیدت سے جھک جاتا ہے اور جن کا ذکر تاریخ اسلام کا سب سے روشن باب ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی، جنہیں پوری دنیا عادل بادشاہ، ثانی صدیق اور فاتح اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت عمر مکہ مکرمہ کے ایک باوقار قبیلے بنو عدی میں پیدا ہوئے۔ جوانی ہی سے ان کی شخصیت میں رعب، شان، گفتگو میں وزن اور راست گوئی نمایاں تھی۔ وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، بہترین خطیب تھے اور مکہ کے سفارتی کاموں میں بھی پیش رہتے۔ ان کی طبیعت میں غیرت، حمیت اور انصاف پسندی اتنی پختہ تھی کہ عرب ان کی رائے کو ہمیشہ احترام سے سنتے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں حضرت عمر اسلام کے سخت مخالف شمار ہوتے تھے، مگر دل کی گہرائی میں حق کی تلاش ان کے اندر ہمیشہ سے تھی۔ ایک دن جب وہ غصے میں بھر کر نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے نکلے تو راستے میں ایک صحابی نے بتایا، عمر، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر طوفان کی طرح اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ جب اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آئی تو ان کے قدم جیسے رک گئے، اور جب سورت طٰہٰ کی آیات ان کے ہاتھوں میں آئیں، دل کی دنیا بدل گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور زبان پر بے اختیار نکلا، یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام قبول کیا اور پورا مکہ اس لرزش کو اپنے دلوں میں محسوس کر رہا تھا۔ اسی دن سے مسلمان کھل کر نماز پڑھنے لگے، کیونکہ اسلام کو عمر جیسی طاقت مل چکی تھی۔ حضرت عمر فاروق کی اسلام کے لیے خدمات بے شمار ہیں۔ وہ ہر معرکے میں سب سے آگے، ہر مشکل میں سب سے مضبوط اور ہر فیصلے میں سب سے منفرد دکھائی دیتے۔ غزوہ بدر ہو یا احد، خندق ہو یا حدیبیہ، ہر جگہ ان کا کردار اسلام کی تاریخ میں سنہری الفاظ سے لکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ یہ جملہ ہی کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ عمر کا رعب کیسا تھا۔ ناظرین، رسول اللہ کے وصال اور حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد سن 13 ہجری میں حضرت عمر کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ ان کا دور اسلام کی تاریخ کا سب سے طاقتور اور منظم دور کہلاتا ہے۔ صرف 10 سالوں میں اسلامی سلطنت 3 براعظموں تک پھیل گئی۔ حضرت عمر نے ایک ایسا عدل قائم کیا جس کی مثال آج بھی دنیا دیتا ہے۔ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، امیر ہو یا غریب، عرب ہو یا عجم، سب کے لیے ایک ہی قانون تھا۔ آپ کا مشہور قول ہے، دریائے فرات کے کنارے اگر ایک بکری کا بچہ بھی پیاس سے مر گیا تو اس کا ذمہ دار عمر ہوگا۔ یہ تھا وہ عدل جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ حضرت عمر نے ایک جدید اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ بیت المال کا نظام، پولیس کا نظام، عدلیہ کا قیام، جیلوں کی تعمیر، مردم شماری، ڈاک خانے، پہلا سرکاری بجٹ، باقاعدہ تنخواہوں کا نظام، نئے شہر، کوفہ، بصرہ، فسطاط، یہ سب ان کی دوراندیشی اور انتظامی مہارت کے منحو بولتے ثبوت ہے۔ ان کے دور میں روم اور ایران جیسے سپر پاور سلطنتیں اسلام کے سامنے جھک گئیں۔ شام، بیت المقدس، مصر، ایران اور عراق کے بڑے علاقے، یہ وہ کامیابیاں ہیں جنہوں نے اسلام کو عالمی طاقت بنا دیا۔ ناظرین، اتنا بڑا حکمران مگر ایک عام انسان سے بھی زیادہ سادہ زندگی، کپڑے پر پیوند کھانا، خشک روٹی، راتوں کو گلیوں میں چکر تاکہ کسی کا حق نہ مارا جائے۔ ایک دفعہ بیت المال کا چراغ بجھایا اور کہا، یہ سرکاری مال ہے، میں اب گھر کی بات کر رہا ہوں۔ ایسے حکمران دنیا میں کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آخرکار وہ وقت بھی آیا جب اس عظیم شخصیت کو شہادت کا تاج دیا گیا۔ مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک مجوسی غلام ابو لؤلؤ فیروز نے خنجر مار کر زخمی کر دیا۔ چند دن بستر بیماری پر رہے اور پھر 1 محرم 24 ہجری کو شہادت پائی۔ آپ کی وصیت پر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے درمیان دفن کر دیا گیا۔
जो कि उम्मत मुस्लिमा के लिए एक अजीम सादत है। हजरत उमर की जिंदगी हमें सिखाती है, ताकत मिले तो अदल करो, इख्तियार मिले तो इंसाफ करो, दौलत मिले तो सादगी अपनाओ, गुस्सा आए तो हक की बात करो और अल्लाह के बंदों का ख्याल रखो। आज हमारी दुनिया को उमर जैसी क़यादत और अखलाक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो स्क्रिप्ट पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद इस्लामी और तहकीकी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हम सबको हज़रत उमर फ़ारूक के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।